علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 2 روز قبل بدھ کے دن پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین، شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کا انتقال ہوا، جو پاکستان کے ایک جلیل القدر عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی اشاعت میں، دعوت و تبلیغ میں، قال اللہ اور قال الرسول میں گزار دی۔ کچھ عرصے کے لیے بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، پھر اللہ کا حکم آیا تو انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان کے ایک عظیم ادارے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی میں، یہ علامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ ہے، جامعہ ہے، اس کے رئیس تھے آپ۔ اس ادارے میں اور اس ادارے کی جتنی شاخیں ہیں کراچی میں، ان سب کے اندر 8-10 ہزار طالب علم دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے سب سے بڑے دینی مدارس کے بورڈ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ اتنا بڑا بورڈ ہے دینی مدارس کا کہ دنیا میں آپ کو اتنا بڑا بورڈ نہیں ملے گا، پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں۔ اس بورڈ کے ماتحت 20,000 سے زیادہ مدارس اور جامعات رجسٹرڈ ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ملے گا۔ اور اس وفاق المدارس کے بورڈ کے آپ صدر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں کہ پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہے، اس کے آپ سرپرست ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جو بیک وقت باوجود بڑھاپے کے، ضعیف العمر ہونے کے، حدیث بھی پڑھا رہے ہیں اور دینی مدارس کی خدمت بھی کر رہے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست بھی ہے، ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ لاکھوں طلباء اور علماء آپ کے شاگرد ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایک عالم دین، اور اتنے بڑے عالم دین دنیا سے چلے گئے، تو امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر جب ان کا جنازہ ہوا تو ایسا لگ رہا تھا پورا شہر امڑ آیا، تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں ٹی وی چینلز پر چھوٹی سی چھوٹی بات دکھائی جاتی ہے، گٹر کا ڈکنا بھی کوئی چوری کرے تو وہ بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے عالم دین جو عالمی شخصیت ہے،
جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور وہ دنیا سے گئے اور ان کے جنازے کے اندر تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، وہ منظر کسی ٹی وی چینل کو دکھانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا بن گئی ہے، ہم کیا چیز دکھاتے ہیں اور کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ صاحب علم دنیا سے چلا جاتا ہے، امت کا نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ دکھایا جائے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صدمے کا وقت ہے، علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ گزشتہ ایک سال کے اندر تو بہت بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کی آخرت تو بن گئی، انہوں نے تو دنیا کے اندر دین کی خدمت کی، علم کی اشاعت کی، ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کام کرتے رہے، ان کی آخرت بن گئی۔ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء گزشتہ ایک سال میں فوت ہو گئے، پاکستان کے اندر، یہاں برطانیہ کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء دنیا سے چلے گئے، لیکن نقصان پیچھے مسلمانوں کا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک عالم دین جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے عام مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کے مرنے سے، ایک سردار کے مرنے سے، ایک پورے قبیلے کے مرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک عالم دین کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کا نقصان ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم میں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر اس علم کو اٹھا لے گا۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم دین کو باقی نہیں رکھے گا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیں گے، ان جاہلوں سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کا فتویٰ دیں گے اور پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علماء حق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے ذریعے سے امت کو ہدایت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پیچھے جاہل رہ جائیں گے، پھر وہ جاہل لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ علماء حق کا وجود امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور میرے دوستو، جب ایک عالم دین فوت ہو جاتے ہیں، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کسی نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت مسلمان کی موت پر زمین روتی ہے؟ فرمایا زمین کیوں نہ روئے اس شخص کی موت پر جس نے اسے اپنے رکوع اور سجدوں سے آباد کیا ہوا تھا، اور آسمان اس کی موت پر کیوں نہ روئے جس کے ذکر و اذکار سے، جس کی تلاوت سے، جس کی عبادت اور ذکر و اذکار کی آوازیں آسمان سنتا تھا۔ تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے، جب اسے اس کے لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا۔
فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. فرعون ایک بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، غرق ہو گیا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لشکر سمیت غرق ہو گیا. اللہ نے اس کے غرق ہونے کا بھی ذکر کیا اور پھر فرمایا جب یہ غرق ہوا تو اس کی موت پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. فرعون اور فرعونیوں کے فرعون کا جو لشکر تھا، ان کی موت پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. کفار کی موت پر زمین و آسمان نہیں روتے ہیں، مسلمان اور مومن کی موت پر روتے ہیں. یہ شخص زمین روتی ہے، یہ مجھ پر سجدے کرتا تھا، یہ میرے اوپر رکوع کرتا تھا، یہ میرے اوپر چلتا تھا مسجد کی طرف، یہ حج کے لیے جا رہا تھا، یہ عبادت کے لیے قدم اٹھاتا تھا. تو زمین کا وہ حصہ رونے لگ جاتا ہے. آسمان اس کی آوازیں سنتا ہے، ذکر و اذکار کی تلاوت کی، آسمان روتا ہے. علماء فرماتے ہیں زمین و آسمان کے رونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین والے اس پر روتے ہیں اور آسمان والے فرشتے اس پر روتے ہیں. زمین والی مخلوق بھی روتی ہے، آسمان والے فرشتے بھی اس پر روتے ہیں. میرے دوستو، جب ایک عام مسلمان کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں، ایک عالم دین کی موت پر پھر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. پھر زمین کتنی روتی ہے، پھر آسمان کتنا روتا ہے. آسمان کی مخلوق، اوپر والی مخلوق، فرشتے بھی روتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں. فرماتے ہیں، فرمایا الارض تحیا اذا ما عاش عالمها، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها ومتى يمت عالم منها يمت طرف. جب زمین پر عالم دین زندہ ہوتا ہے تو اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے زمین پر رہنے سے زمین بھی زندہ ہوتی ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے، وہ عالم دین فوت ہو جاتا ہے، تو زمین کا وہ حصہ بھی مر جاتا ہے. اس لیے علماء یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، اور ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ علماء فوت ہو جائے، رشتہ دار فوت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے. ایک نقصان یہ ہے کہ جان کا نقصان ہوگا. پھر جانوں میں سب سے قیمتی جان علماء کی جان ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جانا سب کو ہے. عام مسلمان بھی دنیا سے اپنی موت کے وقت جاتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں، لیکن علماء کے جانے سے امت کا نقصان ہوتا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف عام مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے. علماء اتنی کثرت سے گزشتہ ایک سال میں فوت ہوئے ہیں، یہ علماء کا بھی نقصان ہے. جب علماء دنیا سے جاتے ہیں تو علماء کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی جماعت کم ہو جاتی ہے. بادشاہ کے لشکر کے اندر سپاہی مر جائے تو اس کا نقصان ہے، تو علماء کی جماعت اور طلباء کی جماعت کے اندر جب بڑے بڑے علماء چلے جائے تو ان کی جماعت کا بھی نقصان ہے.
ایک واقعہ نقل کیا ہے عباس بن عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں سفیان بن عیینہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ سفیان بن عیینہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد کے استاد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر سفیان بن عیینہ اور امام مالک یہ دونوں نہ ہوتے تو حجاز سے علم ختم ہو جاتا، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو عباس بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوئے، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو طلبہ تھے مختلف علاقوں سے دین کا علم سیکھنے آئے تھے۔ تو سفیان بن عیینہ نے طلبہ سے پوچھا تم میں مصر کے رہنے والے لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم میں مصر والے لوگ بھی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مصر کے جو بڑے عالم دین ہیں لیث بن سعد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا تم میں رملہ کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا رملہ کے جو بہت بڑے عالم ہیں ضمرہ بن ربیعہ وہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا تم میں ہمس کے لوگ موجود ہیں؟ طلبہ نے کہا جی ہمس کے طالب علم بھی ہیں۔ تو کہا کہ بقیہ بن ولید جو ہمس کے بہت بڑے عالم تھے، کہا وہ کس حالت میں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا تم میں دمشق کے طلبہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی دمشق والے بھی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ دمشق کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں ولید بن مسلم ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم میں قیصاریہ کے لوگ موجود ہیں؟ کہا جی ہاں، قیصاریہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد بن یوسف فریابی، ان کا کیا حال ہے؟ کہا جی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو سفیان بن عیینہ نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے، اور کافی دیر تک روتے رہے کہ بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے اہل علم دنیا سے چلے گئے، اور یہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ تو رونے لگے، اور رونے کے بعد پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، فرمایا کہ خلت الدیار فسدت غیر مسودی، خلت الدیار فسدت غیر مسودی ومن الشقاء تفردی بالسوددی۔ روتے روتے سفیان بن عیینہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ دنیا سے علماء چلے گئے، اور فرمانے لگے خلت الدیار، شہر کے شہر خالی ہو گئے علماء کے انتقال سے۔ لوگوں نے مجھے سردار بنا دیا گیا، لوگوں نے مجھے سردار بنایا حالانکہ میں سردار نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا اکیلا رہ جانا یہ شقاء اور بدنصیبی کی بات ہے۔ سمجھا یہ رہے ہیں کہ عالم دین جب اکیلا رہ جائے اور دیگر علماء مر جائے، اس عالم دین کے لیے بھی یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ علماء کا وجود صرف عوام کے لیے نعمت نہیں ہے، علماء کا وجود علماء کے لیے بھی نعمت ہے، طلبہ کے لیے بھی نعمت ہے۔ جتنے علماء زیادہ ہوں گے اتنی حق کا بول زیادہ بالا ہوگا، اتنی ہی شرک بدعات رسومات کا قلاقمہ ہوگا۔ شیطان سب سے زیادہ علماء سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ۔ 1000 نیکوکار اور عابد لوگ ہو تو شیطان ان سے نہیں ڈرتا جتنا ایک عالم دین سے ڈرتا ہے۔ تو جب علماء زیادہ ہوتے شیطان کا کام مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب علماء فوت ہو جائے شیطان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ، پاکستان میں بڑے بڑے علماء چلے گئے گزشتہ 1 سال میں، ہندوستان کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ سے عرض کروں کہ میرے دوستو ہمیں اس سے 2 سبق حاصل کرنے چاہیے۔ پہلا سبق تو یہ حاصل کرنا چاہیے مسلمانوں کو، جو علماء زندہ ہے
جو علماء حیات ہے، جو ہمارے بزرگ موجود ہے، اللہ کی نعمت سمجھو انہیں اور ان کی قدر کرو۔ کل یہ نہیں ہوں گے تو ہمیں راہ دکھانے والے اور کہاں سے لوگ آئیں گے؟ جتنا ہو سکتا ہے ان سے دین کا علم حاصل کرو، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، اس سے ہماری اصلاح ہوگی، ان کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ جب شروع میں یہاں آپ حضرات آئے تھے، بزرگ حضرات آئے تھے، یہ سب جانتے ہیں یہاں علماء نہیں ہوتے تھے، کتنی تکلیف ہوتی تھی، کتنی پریشانی ہوتی تھی۔ کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں، عید پڑھانے والا نہیں، نماز پڑھانے والا نہیں، تراویح پڑھانے والا نہیں۔ اب جب علماء آ گئے تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی۔ اس لیے میرے دوستو، اسے اللہ کی نعمت سمجھو۔ جب یہ علماء چلے جائیں گے پھر ہمیں راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ سبق حاصل کرنی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ کے نیک بندے دنیا میں رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ اکرام بھی چلے گئے، اولیاء اکرام بزرگ بھی چلے گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے، ایک دن اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کی فکر ہمیشہ دنیا ہی کی فکر میرے دوستو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا کی فکر کرے، آخرت کو بھول جائے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قبر کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها۔ اللہ اکبر، یہ شعر ہے ان کے، یہ شعر انہوں نے کہتے ہیں اس وقت کہا تھا جب دو آدمی ان کے پاس آئے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے گھر خریدا، اور گھر خریدنے کے بعد وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی، حضرت میں نے ان سے گھر خریدا ہے، آپ یہ ہمیں لکھ دیجئے، یہ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے، عقد ہوئی ہے، عقد ہوا ہے، یہ لکھ دیجئے۔ حضرت علی نے دیکھا یہ شخص بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ گھر خریدنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ اس میں رچ بس چکی ہے کہ آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کے طور پر اس سمجھانے کے لیے آپ نے لکھنا شروع کیا۔ اب وہ تو آئے تھے کہ جی آپ لکھ دیجئے، میں نے گھر خریدا ہے، انہوں نے بیچ دیا۔ حضرت علی نے لکھنا شروع کیا، اشترا مغرور من مغرور دار۔ ایک دھوکہ کھائے ہوئے شخص نے دوسرے دھوکے کھائے ہوئے شخص سے ایک گھر خریدا، دونوں دھوکے میں ہیں۔ اس گھر کی 4 دیواریں ہیں۔ الحد الاول الموت، پہلی دیوار موت ہے۔ والحد الثانی القبر، دوسری دیوار قبر ہے۔ والحد الثالث الحساب، تیسری دیوار حساب ہے، جب اللہ حساب لے گا۔ چوتھی دیوار یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ لکھ دیا۔ اب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو قبر کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے گھر لکھنے کے لیے کہا تھا، قبر لکھنے کے لیے نہیں کہا تھا آپ سے۔ تو اس پر آپ نے یہ شعر پڑھے، فرمایا لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو اس سے لطف لے سکتے ہیں، ہم تو اردو میں ترجمہ ہی کر سکتے ہیں اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کے لیے رہائش کا کوئی گھر نہیں ہے، پھر وہ مرنے کے بعد اب وہاں اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتا ہے۔
سوائے اس گھر کے جو مرنے سے پہلے اس نے بنایا، جس نے مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی ہو۔ آج دنیا میں ہم گھر بنا رہے ہیں، گھر پہ گھر بنا رہے ہیں، کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے نیکیوں کے ذریعے اپنی آخرت کا گھر بنایا تو بہت عمدہ اور خوبصورت گھر ہے، لیکن جس نے نیکیاں نہیں کی، جس کے گناہ ہی گناہ ہے، تو وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان اور خسارے میں ہے۔ میرے دوستو، یہاں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس کی ہم فکر کرتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اس واسطے میرے دوستو، ہمیں یہ 2 سبق حاصل کرنے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جتنے علماء دنیا سے چلے گئے، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، جو موجود ہے ان کی قدر کریں، اور دوسرا یہ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔